عزیز طالبات السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستانی وزیر اعظم کی حیثیت، اس کا انتخاب کا طریقہ اور اس کے مختلف اختیارات جو ہیں اس کو ڈسکس کیا۔ آج کے ٹاپک کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کی حیثیت، اس کے اختیارات کا جائزہ لیں گے۔ تو پاکستان کے 1973 کے آئین کے اندر ملک کے اندر اعلیٰ وفاقی عدالت قائم کی گئی، جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس عدالت کو ملک کی تمام عدالتوں پر برتری حاصل تھی۔ اس کے لیے مختلف شہروں میں اس کے ذیلی بینچز جو ہیں وہ بھی قائم کیے گئے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کی تشکیل ہے کہ اقدار اعلیٰ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججوں پر مشتمل ہے۔ آئین میں ججوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا۔ ججوں کی تعداد ملکی حالات کے مطابق پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی تو یہ اختیار پاکستان کے صدر کو حاصل ہے کہ وہ ججوں کی تعداد کو بڑھا یا کم کر سکتا ہے۔ ججوں کی اہلیت ہے کہ جج بننے کے لیے ضروری ہے وہ پاکستان کا شہری ہو، 5 سال تک کسی ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو اور بطور ایڈوکیٹ وہ 15 سال تک ہائی کورٹ میں فرائض سر انجام دے چکا ہو۔ اس کے بعد تقرری ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کا تقرر پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کے مشورے سے صدر پاکستان کرتا ہے۔ ایک پارلیمانی کمیٹی ہے جس کے اندر پارلیمنٹ سے مختلف اراکین لیے جاتے ہیں۔ ہاف جو ہیں وہ حزب اختلاف سے لیے جاتے ہیں اور ہاف جو ہیں وہ حزب اقتدار سے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک جوڈیشل کونسل ہے جس کے اندر مختلف عہدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی سفارشات پر چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر صدر پاکستان کرتا ہے۔ اس کے بعد برطرفی ہے۔ اگر کوئی جج آئین کی خلاف ورزی کرے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، بدعنوانی کرے یا ذہنی جسمانی لحاظ سے معذور ہو جائے تو صدر پاکستان اعلیٰ عدالتی کونسل سپریم جوڈیشل کونسل کی تحقیقات پر مبنی جو تحقیقات ہوں گی اس کی وجہ سے جج کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سپریم کورٹ کے جج کی عمر یا عہدے کی میعاد۔ سپریم کورٹ کے جج 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے۔ صدر اپنے عہدے کا حلف کیسے اٹھاتا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا حلف صدر پاکستان کے سامنے، جبکہ دیگر جو ججز صاحبان ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی صدر مقام۔ سپریم کورٹ کا صدر مقام اسلام آباد ہے، لیکن اس کے بینچز دیگر شہروں میں بھی قائم ہیں جیسے لاہور، کراچی، پشاور وغیرہ میں۔ اس کے بعد ہے جی قائم مقام یا عارضی جج۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے صدر پاکستان کسی ایسے شخص کو قائم مقام جج مقرر کر سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صدر مملکت کی اجازت سے عارضی ججز بھی مقرر کر سکتا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے جی بینچز۔ عام مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ کا ایک جج کرتا ہے جسے ہم سنگل بینچ کہتے ہیں۔ خصوصی اہمیت کے مقدمات کے لیے ایک سے زیادہ ججوں پر مشتمل بینچز قائم کیے جاتے ہیں، مثلاً ڈویژنل بینچ یا فل بینچ۔ یہ بینچ کثرت رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جس نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اسی نوعیت کے بینچز تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں۔ مثلاً ملازمت کے دوران وہ سپریم کورٹ کا جج کسی نفع بخش عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ انتظامی نوعیت کے کسی سرکاری عہدے پر کام نہیں کر سکتا، لیکن وہ چیف الیکشن کمشنر بن سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک وہ پاکستان کی کسی عدالت میں بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ ہے اس کی مراعات۔ چیف جسٹس اور ججوں کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے۔ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی ملتی ہے۔ ان کو رہائش اور آمد و رفت کے لیے الاؤنسز دیا جاتا ہے جس کی توثیق اور نظر ثانی صدر مملکت پارلیمنٹ کی ایما پر کرتا ہے۔ اچھا جی، اب پاورز ہیں سپریم کورٹ کی۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کا ابتدائی دائرہ سماعت۔ اگر مرکز یا صوبوں میں مطلب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان، اسی طرح مختلف صوبائی حکومتوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی ابتدائی سماعت کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے، جس کو ہم ابتدائی دائرہ سماعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اپیلوں کی سماعت کا اختیار۔ سپریم کورٹ چاروں صوبائی ہائی کورٹس جو صوبوں کی ہائی کورٹس ہیں یا دیگر جو ذیلی عدالتیں ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سننے کا اختیار رکھتی ہے۔
دیوانی نوعیت کے 50,000 مالیت کے مقدمے یا فوجداری مقدمات میں سزائے موت کے خلاف جو سپریم کورٹ جو ہے اس کو اپیل سننے کی اختیار حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے جی بنیادی حقوق کا تحفظ۔ ملکی آئین کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، اس کی پاسداری کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ اگر آئین میں شامل بنیادی حقوق شہریوں کو فراہم نہ کیے جائیں تو شہری سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کو بحال کرنے کے لیے احکامات جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایڈوائزری پاورز۔ صدر پاکستان اگر کسی اہم قومی نوعیت کے مسئلے کے اوپر قانونی مشاورت لیتا ہے سپریم کورٹ کے ججز سے، تو سپریم کورٹ کے ججز پابند ہے اپنے تجربے اور اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ صدر مملکت کو مشورہ دیتے ہیں قانونی نوعیت کے، لیکن صدر کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ان قانونی مشوروں پر عمل بھی کرے۔ اس کے بعد ہے جی نظر ثانی کا اختیار۔ سپریم کورٹ نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے، وہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں پر دوبارہ نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اس فیصلے کا اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ غلطی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، یا کسی کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، یا نقصان کا ازالہ کم سے کم ہو، یا نقصان کو کم سے کم کیا جائے۔ اس کے بعد ہے جی آئین کی تشریح۔ آئین میں اگر کسی قسم کی کوئی الجھن یا ابہام پیدا ہو جائے تو سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتی ہے۔ سپریم کورٹ جو بھی تشریح کرے گی وہ حتمی نوعیت کی ہوگی اور ہم اسے قانون سازی تصور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آئین کی محافظ۔ سپریم کورٹ آئین کی محافظ تصور کی جاتی ہے۔ اگر انتظامیہ سے کوئی غلطی ہو جائے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنے میں، تو سپریم کورٹ اس کے فیصلے کو غلط قرار دے سکتی ہے اور غیر آئینی ثابت ہونے پر اس کے فیصلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی انسٹرکشنز دیتی ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ اپنے زیر سماعت تمام مقدمات پر کسی بھی ادارے یا فرد کو اس مختلف قسم کی ہدایات جاری کر سکتی ہے جس پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس قسم کی ہدایات کا تعلق پورے ملک پر ہوگا۔ اسی طرح حکم امتناعی کے ذریعے مختلف افراد یا اداروں کو، سرکاری افراد یا اداروں کو کام کرنے سے روک سکتی ہے اور ان کے اختیار میں نہ ہوں۔ سپریم کورٹ کسی سرکاری ادارے یا افراد کے احکامات کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی